حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی وہ ایک معزز، پڑھے لکھے، بہادر، دلیر، معاملہ فہم ہونے کے ناطے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حق و باطل میں بہترین انداز میں تمیز کرنے والے تھے۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کے لقب سے نوازا۔ ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت و مضبوطی ملی۔ مسلمان جو پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسجد الحرام میں علانیہ نماز کرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے چھپ کر ہجرت کی، صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جنہوں نے علی اعلان ہجرت کی۔ انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں اللہ پاک کا خوف رہتا۔ کثرت سے رونے کی وجہ سے چہرے پہ دو سیاہ لکیریں سی بن گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اب رضی اللہ عنہ ہی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اب رضی اللہ عنہ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کرے۔ چنانچہ اب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ زمانہ خلافت میں ایسا اونی جبہ پہنتے تھے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے تھے، گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے اب رضی اللہ عنہ چاہتے تو بیت المال میں سے خوب لے کر اپنی ذات پر خرچ کرتے، لیکن یہ ان کی انکساری و خاکساری تھی جو امیر المومنین ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ وہ خلیفہ تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ اب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جن ملکوں اور علاقوں کو فتح کر کے ان پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، ان میں عراق، شام، دمشق، حمص، یرموک، بیت المقدس، کساریہ، تکریت، خوستان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیے، فارس، کرمان، سستان، مکران، خراسان، مصر، سکندریہ سمیت دیگر علاقے شامل ہیں۔ اتنی عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول، نہ حکموں جیسے ناز نخرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اپن رعایا کا خیال رکھنے کا اس حد تک اہتمام فرماتے کہ راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے تاکہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے۔ اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ مسند احمد۔ ذوالحج کے آخری دنوں میں ایک فارسی غلام ابو لولو نے اب رضی اللہ عنہ پر دوران نماز حملہ کیا۔ چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، اس کی 1 تاریخ کو ہی شہید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہ مبارک کے برابر